السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ معزز اور موقر ناظرین و ناظرات، سلسلہ تفسیر قرآن شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے اس مبارک درس میں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ آیت نمبر 275 کا آخری حصہ پیش کیا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس نصیحت آ گئی اور وہ باز آ گیا تو اس کے لیے وہ ہے جو گزر گیا، اور اس کا معاملہ اللہ کا۔ اور جو لوٹا اس نصیحت کے بعد تو یہی وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ آپ نے گزشتہ 2 درسوں میں سود کے بارے میں مذمت سنی، اور سود کے بارے میں اسلام کا کیا نظریہ ہے، جو کتنا بڑا گناہ ہے، اس کو بھی آپ نے سنا۔ اب اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کے اس حصے میں فرما رہے ہیں، اب جس کے پاس نصیحت آ گئی، یعنی آپ کو سود کا حکم معلوم ہو گیا، سود کا مسئلہ معلوم ہو گیا، سود بہت بڑا جرم ہے، سود کا کھانا بہت بڑا گناہ ہے، بڑی سخت اس کی مذمت بیان۔ میرے بھائیوں، کسی گناہ کے عام ہو جانے سے گناہ کی خطرناکی کم نہیں ہو جاتی، گناہ میں ہلکا پن نہیں آتا ہے۔ جو چیز حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اللہ رسول سے جنگ ہے، وہ وہی ہے، چاہے اس کے کرنے والے 1 ہوں، چاہے 1 لاکھ اور 1 کروڑ۔ آج معاشرے اور سماج میں سود بہت عام ہے، دھڑلے کے ساتھ ہمارے بھائی بزنس کے لیے سودی لون لے رہے ہیں، ایجوکیشن کے لیے سودی لون لے رہے ہیں، گھر بنانے کے لیے سودی لون لے رہے ہیں، شادی کرنے کے لیے سودی لون لے رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ ہے کہ آج نہ ہم کو گھروں میں سکون ہے، نہ ہماری شادیاں کامیاب ہیں، سکون میں ہیں، نہ تجارت میں ہم کامیاب ہیں، اور نہ ایجوکیشن میں ہم کامیاب ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو سود سے نحوست زدہ کر دیا ہے۔ تو سود بہت بڑا گناہ ہے۔ اب آپ کو اللہ تعالیٰ کا حکم معلوم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نصیحت کر دی، آپ نے ماضی میں بہت سودی کاروبار کیے ہیں، بہت سود لیے دیے ہیں، آپ سب پکڑ کر بیٹھ گئے کہ ہائے میں نے کتنا گناہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹینشن مت لو، نصیحت آ گئی اور آپ رک گئے تو بس جو آپ نے غلطی کی ہے کوئی مسئلہ نہیں، جو آپ نے کیا ماضی میں وہ آپ کے لیے۔ آج آپ رک جائیے، آج آپ توبہ کر لیجئے، آج آپ سودی کاروبار چھوڑ دیجئے، آج آپ سودی معاملہ چھوڑ دیجئے، تو باز آ جائیے آپ۔ اور آپ کو تو معلوم ہے کہ شریعت اسلامیہ رب العزت اتنا غفور رحیم ہے، انسان کے ہر گناہ کو مٹا دیتا ہے توبہ سے۔ کون سا گناہ ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ختم نہیں کرتا؟ سبحان اللہ۔ شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے اگر انسان توبہ کر لے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، غفور الرحیم ہے۔ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی نفسوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ توبہ کرو، آؤ ہاتھ تو پھیلاؤ، اللہ تعالیٰ سے رو تو گھبراؤ مت کہ آپ نے بہت سودی کاروبار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو کیا وہ آپ کے لیے ہے، اور آپ کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اور ایسا کر دیتا ہے رب العزت کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ سبحان اللہ، جیسے آپ نے گناہ نہیں کیے۔ اسی لیے کسی کو بھی گناہ سے توبہ کرنے کے بعد تان تشنی کرنا، کسی گناہ کی طرف منسوب کرنا بہت بڑا جرم ہے میرے بھائی، بہت بڑا جرم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹا دیا تو آپ کون ہوتے ہیں زندہ رکھنے والے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو مٹا دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے بہت رحیم ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں اس طرح کا حکم آنے کے بعد، سود کے بارے میں واضح طور سے نصیحت کی آیتیں آنے کے بعد، اب اس کے بعد بھی اگر کوئی سودی معاملہ کرتا ہے تو یہ جہنمی لوگ ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ سودی لین دین کرنے والے کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اب دیکھیے اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم ہے۔ یہ جہنمی لوگ ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا۔ اللہ رب العزت نے جس چیز سے منع کر دیا اسے نہیں رکے، اور اللہ تعالیٰ نے جہنم ایسے ہی لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جو سرکش ہیں، باغی ہیں، طاغی ہیں، جو اللہ رب العزت کے حکم کو نہیں مانتے، ان کے لیے جہنم تیار کی ہے۔ متکبر لوگوں کے لیے تیار کیا ہے، جس کے سامنے حق آ جاتا ہے لیکن وہ حق وہ قبول نہیں کرتے، اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتے، اپنی غلطی کو چھوڑتے نہیں، تو متکبر لوگوں کے لیے جہنم بنائی گیا۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ متواضع بندہ وہ ہے، نرم دل بندہ وہ ہے، اللہ کا خوف رکھنے والا بندہ وہ ہے کہ جب اس کے پاس اللہ کا حکم آ جاتا ہے فوراً توبہ کر لے۔ تو جو توبہ نہیں کرے گا، اللہ نے کہا یہ جہنمی لوگ ہیں، یعنی ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے گھر میں جائیں گے۔ اور عذاب کا یہ گھر کتنا خطرناک اور دہشتناک ہے، ہولناک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تعوذ باللہ من عذاب القبر، عذاب جہنم، عذاب جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تشہد اخیر میں بیٹھو اور درود پڑھ لو تو 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے بے سلامت پھر اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگو۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، بہت سخت اور بہت بے رحم فرشتے اس میں متعین ہیں، سخت مضبوط بے رحم فرشتے، نہ سنیں گے نہ دیکھیں گے، صرف اور صرف سزا دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ جہنمی لوگ ہیں جن کو جہنم میں رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جنت میں نہیں ڈالے جائیں گے، نہیں نکالے جائیں گے جہنم سے۔ اہل علم لکھتے ہیں اس طرح کی آیتوں کے بارے میں کہ اگر وہ سود کو حلال سمجھ کر کے سودی لین دین کرتے تھے تو وہ ہمیشہ ہمیں جہنم، کیونکہ وہ کافر ہو چکے ہیں، کافر ہو چکے ہیں۔ کیونکہ شریعت کے کسی واضح معروف فریضے کا انکار کرنا، اس کو فریضہ نہ ماننا، ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی نماز نہ مانے، رمضان کے روزے فرض ہے نہ مانے، حج کی فرضیت کو نہ مانے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور ایسے ہی شریعت کے کسی حرام کردہ چیز کو جو کہ واضح اور صاف ہے، اس کو حلال ماننا، یہ بھی کفر ہے۔ زنا کو کوئی حلال مانے، مرڈر کو کوئی حلال مانے، سود کو کوئی حلال مانے، رشوت کو کوئی حلال مانے، جھوٹ کو کوئی جائز مانے، غیبت کو کوئی جائز مانے، نہیں، ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے، ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ تو اگر وہ حلال مان کر سمجھ کے کرتے تھے تو وہ کافر ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن اگر وہ حلال نہیں سمجھتے تھے، سود کو گناہ سمجھتے تھے، حرام سمجھتے تھے، لیکن ان کی ایمانی کمزوری ہے کہ انہوں نے سودی معاملہ کیا، تو ایسے لوگ ہمیشہ ہمیں جہنم میں نہیں رہیں گے۔ یہ مرتکب کبیرہ ہیں، بڑے گناہوں کا ارتکاب ان سے ہوا ہے۔ بڑے گناہوں کے مرتکب کے بارے میں اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ یہی ہے کہ یہ رب العزت کی مشیت کے تحت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے ان کو معاف کر دے گا، اور اگر چاہے گا تو ان کی سزا، ان کے عمل کی سزا ان کو جہنم میں دے گا، پھر نکال کے جنت میں داخل کرے گا۔ پھر یہاں خالدون، یہ بہت لمبے زمانے تک رہنا مراد ہے، المقصود طویل مراد ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سود کھانے والے کو، سودی معاملہ کرنے والے کو، سودی لین دین کرنے والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جہنمی قرار دیا ہے، اور اس طریقے سے ہم کو اور آپ کو سود سے ڈرایا ہے۔
رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہم سب کو نصیحت کو قبول کرنے والا بنائے، اور تکبر سے، سرکشی سے، نافرمانی سے ہماری اور آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ ھذا ما عندی، اللہ تعالی عالم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔